السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم جنگ موتا کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو اس جنگ میں شام کی طرف بھیجا۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں سب سے پہلے سپہ سالار بنایا تھا زید بن حارثہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد علم جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس آ جائے گا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ قیادت کریں گے۔ جب حضرت زید بن حارثہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تو علم گرنے سے پہلے ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فوراً تیزی سے بڑھے اور علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن دشمنوں نے اتنی زور سے ان کے ہاتھ پہ تلوار ماری کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے علم کو گرنے نہیں دیا اور فوراً علم اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمنوں نے پھر آپ کے بائیں ہاتھ پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے علم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بعد وہ علم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا اور آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ علم اٹھا لیا تو دشمنوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، اور اس جنگ میں پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھایا اور اس طرح مسلمانوں کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کروائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے ہیں، پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا اب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ جعفر کو 2 پر جنت میں عطا کیے گئے ہیں جن سے وہ پرواز کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو طیار کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کی جو بیوی تھی اسماء بنت امیس، جب ان کے اپنے شوہر کے آنے کا وقت تھا تو انہوں نے بہت اچھے سے بچوں کو نہلا دھلا کے تیار کر دیا، کھانا بنا دیا، اور خود بھی اپنے شوہر کے آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہے اور نہایت غمزدہ ہے، اور آتے ہی پوچھا کہ جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ان کے بچوں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں گھبرا گئی اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو جعفر کی کوئی خبر ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آوازاری کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور رونے شروع ہو گئی اور عورتوں کو جمع کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء کوئی نازیبہ بات نہ کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ تھے حضرت جعفر کے شہادت پہ کہ آپ گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، وہ بھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے چچا ہائے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر جیسوں ہی کے لیے رونے والیوں کو رونا چاہیے، یعنی جعفر رضی اللہ عنہ کے اتنا بڑا مرتبہ تھا۔ آپ نے آل جعفر کے لیے کھانا پکوایا اور فرمایا کہ آج وہ اپنا انتظام نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر بن ابی طالب سے نہایت محبت تھی، اور آپ دیکھیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی زندگی سے بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ آپ مسکینوں کے بہت زیادہ مدد اور ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب ایک خوبصورت بیان کرنے والے تھے، اور ان کی زندگی سے ہمیں دعویٰ کرنے کا بہت بڑا سبق ملتا ہے، اللہ کی راہ میں دعویٰ کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ نجاشی کے دربار میں تھے تو انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے نہ تو ان کے مذہب کو کم کیا اور اپنی بڑائی کی، اور نہ اس طریقے سے کوئی چیز پیش کی جو جھوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اسلام کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے رویے سے اور ہماری دعوت سے لوگ اسلام کی طرف آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔